بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا موضوع ہے عظمت و شان حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی اور پیاری صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت بسعادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ پوری دنیا کی تاریخ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی نظیر اور مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آپ کی ذات طیبہ امت مسلمہ کی خواتین کے لیے ایک بے مثال اور قابل تقلید نمونہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑے پاکیزہ اوصاف کی حامل تھیں، ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہتی تھیں، دنیا کی خواہشات سے آپ کا دور دور تک بھی کوئی واسطہ نہ تھا۔ انہی اعلیٰ صفات کی بنیاد پر آپ متعدد القاب سے جانی جاتی تھیں، جن میں سے ایک بطول ہے۔ آپ کا لقب بطول اس لیے تھا کہ آپ دینداری اور شرافت اور پاکیزگی میں تمام عورتوں سے ممتاز اور یگانہ تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچپن کا دور اسلام کا ابتدائی دور تھا۔ یہ وقت بڑا کھٹن اور دشوار ترین تھا۔ اس وقت مکہ کے کفاروں کا مسلمانوں پر ظلم و ستم اور تعصب پورے زور پر تھا۔ قریش نے بنی ہاشم پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ اسی دوران بنی ہاشم تقریباً 3 سال تک شعیب ابی طالب میں محصور بھی رہے اور نہایت تنگ دستی کی زندگی گزاری۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بچپنے میں اپنے عظیم والد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھوک اور پیاس کی تمام تکلیفوں کو برداشت کیا۔ آپ کی مادر عظیم ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی رحلت کا صدمہ بھی آپ کے لیے بڑا جان گداز تھا، جسے آپ نے بڑے حوصلے سے برداشت کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت اور درس و نصیحت کی وجہ سے آپ بچپنے ہی سے ملکوتی صفات سے آراستہ و پیراستہ ہو گئی تھی۔ آپ کو عام لڑکیوں کی طرح کھیل کود کا بالکل شوق نہ تھا۔ آپ نے کبھی ضد نہیں کی اور آپ کو زیورات پہننے کی خواہش بھی نہیں تھی، اور نہ ہی بناؤ سنگھار کی کوئی فکر اور نہ ہی اچھے سے اچھا لباس پہننے کی کوئی آرزو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بچپنے ہی سے ایک بات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بچپنے ہی سے پاک باز تھی، ہے متدبر، مہمان نوازی، شرم و حیا، صبر و توکل، زہد و قناعت اور تواضع و خاکساری آپ کا شعار تھا۔ جب آپ سن بلوغ کو پہنچی تو بڑے بڑے سرداران عرب نے نکاح کا پیغام بھیجا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ اس وقت ان کے پاس رہنے کو اپنا گھر بھی نہیں تھا، مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے والد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کو خوش دلی کے ساتھ قبول فرمایا اور پوری زندگی انتہائی سادگی کے ساتھ بغیر کسی گلہ شکوہ کے گزار دی۔ گھر کے تمام کام کاج آپ خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھی، گھر صاف کرتی تھی، چکی پیستی تھی اور مشکیزہ پانی کا بھر کر لاتی تھی۔ چکی پیسنے کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے تھے۔ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ اونٹ کے بالوں کا ایک موٹا کپڑا پہنے ہوئے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے فاطمہ، آج اس دنیا کی پریشانی اور تکلیف پر صبر کریں، انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن آخرت میں تمہیں جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالی کی عبادت میں مشغول رہنا اور اپنے رب کریم کے احکام و فرمان برداری میں زندگی گزارنا بہت پسند تھا۔ آپ نے کبھی اپنا چہرہ غیر محرم مردوں کے سامنے نہیں کھولا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ عورت کی سب سے بہترین خوبی کیا ہے؟ کسی سے اس کا جواب نہ بن پڑا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لے گئے اور یہی سوال حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کیا۔ آپ نے فرمایا کہ عورت کی سب سے بہترین خوبی یہ ہے کہ وہ کبھی کسی غیر مرد کو نہ دیکھے اور نہ کوئی غیر اس کو دیکھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ جواب لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے
اور حضرت فاطمہ کا جواب بیان کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ میرے لخت جگر ہے، اس کی رائے میری رائے ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ کاملہ اکملہ عابدہ ساجدہ عالمہ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور پیاری صاحبزادی ہیں، اور ان کی والدہ کا نام بھی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بعثت نبی کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 41 سال تھی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی۔ بعض سیرت نگاروں کے نزدیک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت جس زمانہ میں یعنی قریش کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اس وقت ہوئی۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 33 سال تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیوں میں سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ ان کا اسم گرامی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے القاب میں زارا، بطول، زاکیہ، راضیہ، طاہرہ اور بہت سے ان کے قابل ذکر ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش اور تربیت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ فاطمہ نام نامی اسم گرامی سے موسوم کیا گیا۔ فاطمہ لفظ کا مصدر ختم ہے جس کے معنی دور ہونا، چونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو، آپ کی اولاد امجاد کو اور آپ سے عقیدت و محبت رکھنے والے کو دوزخ کی آگ سے دور کیا ہے، اسی لیے آپ کا نام فاطمہ ہو۔ اور یہ نام رکھنے کی حکمت کے بارے میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ نام اس لیے رکھا گیا کہ اللہ نے اسے اور اس سے محبت کرنے والے کو نار جہنم سے آزاد کیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک فاطمہ پاک دامنی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد کو دوزخ پر حرام فرما دیا ہے۔ اور سیدہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک لقب زہرا یعنی کلی ہے، وہ بھی جنت کی، کیونکہ آپ کے جسم اختر کو کبھی ان کیفیات سے گزرنا نہیں پڑا ان کیفیات سے خواتین دو چار ہوتی ہیں، اور پھر آپ کے مبارک وجود سے جنت کی خوشبوئیں آتی تھی۔ آپ کا وجود خوشبوئے جنت سے معطر تھا، اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم سے جنت کی خوشبو سونگا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی میں جنت کی خوشبو سونگنا چاہتا ہوں تو فاطمہ کی خوشبو سونگ لیتا ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ کے لخت جگر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ آپ رضی اللہ عنہا بسا اوقات گھر کی مسجد کے محراب میں رات بھر نماز میں مشغول رہتی یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی۔ ہجرت کے دوسرے سال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لخت جگر کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کی۔ یہ شادی پوری دنیا اسلام کی خواتین کے لیے ایک ماڈل تھی۔ کائنات کی سلطنت کے مالک ہو کر انتہائی سادگی اور وقار انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جگر پارا کو رخصت کیا۔ شادی کی پہلی رات حجرہ عروسی میں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی کیفیت کے بارے میں ایک کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب رخصتی ہوئی اور آپ رضی اللہ عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئیں تو حضرت علی آپ سے محبت بھری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو آپ رونے لگی۔ حضرت علی نے پوچھا اے تمام عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں؟ کہنے لگی میں کیوں کر راضی نہ ہوں گی، آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ میں تو اپنی اس حالت و معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر پوری ہو جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا۔ آج میرا عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے، وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر رب تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے غضب سے غضب الہی ہوتا ہے اور تمہاری رضا سے رضا الہی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے جسم کا حصہ ٹکڑا ہے جو اسے
ناگوار وہ مجھے ناگوار، جو اسے پسند وہ مجھے پسند، اور روز قیامت سوائے میرے نسب، میرے سبب اور میرے ازواجی رشتوں کے تمام نسب منقطع یعنی ختم ہو جائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرا ٹکڑا جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ یعنی ان کی پریشانی میری پریشانی اور ان کی تکلیف میری تکلیف ہے۔ ہم شکل مصطفیٰ، تصویر مصطفیٰ، وجات مصطفیٰ، جگر گوشہ مصطفیٰ، جان پار مصطفیٰ، رات جان مصطفیٰ، سیدہ عابدہ طیبہ و طاہرہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل اور کمالات، تقویٰ و پرہیزگاری کی بے مثال مثالیں شمال سے بار ہیں۔ آپ کی شان والا اتنی عظیم کہ وہ خوش تو رب خوش، وہ ناراض تو رب ناراض۔ آپ کے استقبال کے لیے حضور کھڑے ہوتے، آپ کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیتے، اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور یہی عمل سیدہ پاک اپنے بابا کے لیے کرتی۔ جب حضور آپ کے گھر تشریف لے جاتے، آپ حضور کی تعظیم کے لیے کھڑی ہوتی، ہاتھ تھام کر بوسہ لیتی اور اپنی جگہ بٹھاتی۔